اب مچھلی نے 3 دن بعد ساحل پر آ ڈالا. سورۃ الصافات کی آیت نمبر 145. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ. اب یہ دیکھ رہے آپ, فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ. عرا کیا ہے؟ وہ ساحل. اور یہ ویل مچھلی کی عادت ہے, یہ ساحل تک آ جاتی ہے اور اکثر ساحل پر آ کے مری ہوتی ہے. کبھی کبھی تو بہت آگے آ جاتی ہے, باقی مچھلی کم آتی ہیں, یہ بہت زیادہ آتی ہیں. تو اس کو حکم دیا کہ اب تو ساحل پہ آ. یہ آئی ساحل پہ. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ. عرا زمین, سطح زمین پہ لا کے ڈال دی. وَهُوَ سَقِيمٌ. اللہ نے ان کی حالت بھی بتا دی کہ اس وقت وہ بیمار تھے. یہ ہے کہ قرآن آسمانی کتاب ہے اور قرآن اللہ کی کتاب ہے, قرآن سچی کتاب ہے. کنڈیشن بھی بتا دی کہ یونس علیہ السلام اس وقت بیمار تھے. اگر یہ نہ کہا جاتا تو لگتا کہ سٹوری کسی نے خود لکھی ہے. اب وہ بیمار تھے, بیماری کے علاج کے لیے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ. تیسرے دن مغرب کے وقت, میرے نزدیک یہ بدھ کا دن ہے اور اس کی آگے جمعرات شروع ہو چکی ہے, ڈیٹ چینج ہو گئی. دریائے دجلہ کے کنارے پہ لا کر مچھلی نے ڈال دی. تو کھلے میدان میں جب ڈال دیا اور وہ بیمار ہیں, آپ کی کھال جو ہے وہ نرم پڑ گئی تھی, یہ بیماری, اور بال سارے جھڑ گئے تھے گیسٹرک ایسڈ کی وجہ سے. بال سب داڑھی بال, اور یہ ایسے ہو گئی تھی جیسے بچے کی کھال ہوتی ہے, بلکہ بچے کی بھی کچھ مضبوط ہوتی ہے, اس سے بھی نرم. گیسٹرک ایسڈ, جس کو اسٹومک ایسڈ بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ فوراً آپ کے جسم کے اوپر یقطین یعنی کدو شریف کی بیل اگا دی. اللہ اسے فرماتا ہے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک خاص عمل تھا. وَأَنبَتْنَا, اللہ فرماتا ہے انبتنا, ہم نے اس پہ کدو کا پیڑ اگایا. ہم نے کہنے کی کیا, سیدھا کہتے کہ میں نے اگایا. نہیں, میں آپ کو بارہا کہہ چکا ہوں, جب وہ ہم نے کہتا ہے نا تو پھر اسی لفظ کے اندر ہی بڑی گہرائی ہوتی ہے. بس آپ اس پہ سوچ پہ لگ جایا کرو, یہ ہم نے یہاں کہاں ہے, یہاں کچھ چیزیں ہوں گی. وجہ یہ ہے کہ آپ جب بیج بوتے ہو تو 7 دن لگتے ہیں اس کو اگنے میں. جی, تو عرا پہ آ کے ڈالا تھا, عرا بالکل خالی زمین. اب اس پہ فوراً اگانا ہے, تو جس بیج کو پتے تک آنے میں 7 دن لگتے ہیں اس کو فوراً اگا دیا اللہ تعالیٰ. تو جسم پہ بڑے بڑے پتوں کی ضرورت تھی, یہ صرف اللہ کر سکتا تھا. تو قرآن مجید میں لفظ یقطین ہے, اس کا ترجمہ ہوتا ہے بیل. ٹھیک ہے نا, بیل, وہ جو درختوں کے اوپر چڑھ جاتی ہے یا آپ لوگ دیواروں میں بیل. ہر اس پودے کو یقطین کہتے ہیں جس کی عمر 1 سال سے زائد نہیں ہوتی. یہ میں آپ کو ڈکشنری کے لحاظ سے بتا رہا ہوں ترجمے, ابھی آگے میں بتاتا ہوں. سعید بن جبیر فرماتے ہیں کل شجرۃ لا ساق لها فہی من الیقطین. جس کی بھی ساق نہیں نہ ہوتی, تنا نہیں ہوتا, وہ یقطین ہے. تو بیل کا تنا نہیں ہوتا درخت کی طرح. اب سوال ہے کہ ہم نے اس کا معنی کدو شریف کیسے کر لیا یقطین کا معنی؟ جب یقطین کا اللہ کدو شریف نہیں بول رہا, یقطین بول رہا, تو یقطین کا معنی کدو شریف کیسے کر لیا؟ تفسیر قرطبی میں سورۃ الصافات 8ویں جلد ہے, 96 ہے, حضور کا فرمان نقل کیا. آپ نے فرمایا کدو شریف کے لیے آپ نے فرمایا انہا شجرۃ اخی یونس. تو حضور نے جب یہ کہا نا کدو شریف کے لیے کہ یہ درخت جو ہے یعنی بیل جو ہے یہ میرے بھائی یونس کی بیل ہے, درخت ہے. حضرت یونس علیہ السلام کے جسم کو مکھیوں سے بچانا تھا. دیکھ رہے ہیں آپ اللہ کے کام, کیونکہ وہ اتنا کمزور ہو سکا تھا گیسٹرک ایسڈ کی وجہ سے کہ اب اگر اس کے اوپر مکھی بیٹھتی تو جراثیم آنے تھے, یا مکھی کے بیٹھنے کی وجہ سے ہی تکلیف ہونا تھی. اب مکھیوں سے بچانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کدو شریف کی بیل اگا دی, کیونکہ اس پہ مکھی نہیں بیٹھتی اور اس کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں, اور وہاں ساحل پہ گرمی ہوتی ہے, ٹھنڈ چاہیے تھی. گرمی سے تو یہ آئے ہیں, اب ان کو ٹھنڈ چاہیے.
تو کدو شریف کی بیل اگا دی. اس کے اندر 96% جو ہے وہ پانی ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک بکری، جنگلی بکری کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم آ کے عین یہاں کھڑے ہو جایا کرو. تو جب آ کے کھڑی ہوتی تھی تو آپ تو پتوں میں چھپے ہوتے تھے نا، تو وہ اس کے تھن جو ہیں وہ آپ کے منہ مبارک کے قریب ہوتے تھے، تو آپ چوس لیتے. اور یہ اللہ کی قدرت ہے، جب وہ اپنے ولیوں یا ایسے بندوں کو خوراک دینا چاہتا ہوتا ہے نا، تو ایسی ایسی بکریاں بھی ہوتی ہیں کہ وہ ان کے تھنوں سے دودھ بہنے لگ جاتا خود بہت، جب وہ اتنا بھر جاتا. ایسا بھی ہوتا. تو آپ پیاس بھی بجھا لیتے اور بھوک بھی مٹا لیتے. دودھ دونوں کام کرتا. آپ کے جسم میں توانائی واپس آنے میں 1 ماہ لگ گیا. اگر بکری اور ہرنی نہ بھی ہو، دیکھیے کوئی آدمی ہوتے ہیں کہتے ہیں یار ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا، چلو ٹھیک ہے جو تمہاری سمجھ میں آتا میں ویسے بات کر دیتا ہوں. اگر بکری یا ہرنی نہ بھی ہو تو وہ جو بیل اگی تھی نا، اس بیل کے پتوں میں اور وہ جو بیل کی جو شاخیں ہوتی ہیں نا، وہ جو یوں جا رہی ہوتی ہے، اس کے اندر اتنے وائٹامنز اور منرل ہیں کہ آدمی کو ویسی طاقت دے دیتے. جائیے جا کے ریسرچ کریں. شاخوں اور پتوں کو چوسنے سے ہی غذا حاصل ہو جاتی ہے. چلیے چھوڑیے، آپ بکری اور ہرنی کو نکال دیجیے، تو آپ اس کے پتوں کو اور جس پہ پتے اگتے ہیں اسے آپ چوستے تھے، اس کے اندر وائٹامنز ہوتے ہیں. چاہیے اب حضرت یونس علیہ السلام کا صدقہ کدو شریف کو جو فضیلت مل گئی ہے، اب وہ فضیلت سب سے افضل کے منہ مبارک سے سنتے جائیے تاکہ تمہارے گھروں کے کچن بھی سج جائے، وہاں بھی برکت ہو جائے. یہ ہے ہمارا اسلام. ہم تو ثواب کو، نیکی کو کسی جگہ چھوڑتے نہیں ہیں. کھانا پکا رہے ہو وہاں بھی ثواب چلے گا. کدو شریف کی کئی اقسام ہیں. پمپکن بھی اسی کی نسل میں آتا ہے. کوئی لمبے ہوتے ہیں، باٹل کے ٹائپ کے ہوتے ہیں، کچھ گول ہوتے ہیں. اس کی کئی اقسام ہیں. حدیث مبارکہ میں جو نام آیا وہ الدبا آیا ہے. ٹھیک ہے، اب پہلے حدیث سننا برکت کے لیے بخاری شریف سے. اور بخاری شریف میں اگر آپ نے ڈھونڈی تو کتاب الاطعمہ میں جائیے گا، ویسے کافی جگہوں پہ ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان خیاطا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام قال انس فذهبت مع رسول اللہ الى ذلك الطعام. حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک صحابی نے کہ جو کپڑے سیا کرتے تھے انہوں نے بلایا، دعوت دی، میں بھی ساتھ چلا گیا. فقرب الى رسول اللہ خبزا ومرقا فیہ دباء وقدید. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جو ہے وہ جو کی روٹیاں کی گئیں اور شوربہ کیا گیا. وہ شوربہ جو ہے وہ دباء وقدید، دبا وہ کدو شریف کے کاشوں سے، ٹکڑوں سے، اور جو گوشت ہے اس سے بنا ہوا تھا. فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتبع الدباء من حوالی القصعات. میں حضور کو دیکھ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کدو شریف کے قطلے جو ہیں انہیں تلاش کر رہے ہیں. قال فلم ازل احب الدباء بعد یومئذ. اس دن کے بعد پھر میں نے کدو شریف سے محبت شروع کر دی. تو حضرت انس نے جب حضور کو دیکھا کہ وہ کدو شریف کے ٹکڑے تلاش کر رہے ہیں، تو سمامہ کی ایک روایت ہے، حضرت انس انہوں نے لکھا، کہتے ہیں فجعلت اجمع الدباء بین یدیہ. میں پھر کیا کرنے لگا کہ میں وہ کدو شریف کے وہ جو ٹکڑے تھے وہ میں تلاش کر کے حضور کے سامنے رکھنے لگا. حضرت انس کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد پھر میں بھی کدو سے محبت کرنے لگا. کیا حضور نے کہا تھا کہ کدو شریف سے محبت کرو؟ نہیں کہا تھا، نہیں کہا تھا نا. تو پھر یہ کیوں کرنے لگے؟ یہ ہے عشق. تو جتنے بھی علماء ہیں، خطباء ہیں، خاص طور پر امام، میں عوام کو نہیں کہہ رہا، عوام کا ایک اپنا فضل ہے، لیکن علماء تو پڑھ کر آئے ہیں نا، وہ تو اب عشق مصطفیٰ سکھائیں گے نا. تو جو عشق مصطفیٰ سکھاتا ہے اسے میں سنانا چاہتا ہوں کہ حضور نے نہیں کہا کہ تم کدو شریف سے محبت کرو، لیکن انہوں نے کہا کہ پھر میں ہمیشہ کدو سے محبت کرتا رہا. کدو شریف سے کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے محبوب کو دیکھا کہ وہ ان سے پیار کر رہے ہیں. تو اسی لیے عوام کی بات نہیں ہے، جو خطیب ہے، جو امام ہے، اس نے جب یہ جان لیا کہ حضور کی داڑھی مٹھی سے کم نہیں تھی، اب وہ اگر عاشق ہے، سچا سیاسی نہیں ہے، تو وہ داڑھی مٹھی ہی رکھے گا. وہ اس پہ دلائل نہیں ڈھونڈے گا کہ حضور نے کہا کہ بڑھاؤ یا یہ اس کا مت ہے. اس نے دیکھا کہ حضور نے اتنی رکھی ہے، کم از کم وہ مٹھی رکھے. کدو شریف کی بیل نے نبی یونس علیہ السلام کی کچھ دن خدمت کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے فوائد سے نواز دیا. اور بھی اس طرح کی بیلیں ہیں مگر ان کے اندر یہ فوائد نہیں ہے. اللہ نے ان کو فوائد سے نوازا. جاؤ، آپ حیران ہوں گے کہ وائٹامن سی کی مقدار 100 گرام اگر کدو شریف آپ لینا تو وائٹامن سی کی مقدار 10.1 ملی گرام ہوتی ہے. کیلشیم کی مقدار 26 ملی گرام ہوتی ہے.
پوٹاشیم کی مقدار 150 ملی گرام ہوتی ہے، میگنیزیم کی مقدار 11 ملی گرام ہوتی ہے 100 گرام کے کدو شریف میں۔ وائٹامن B3، وائٹامن B5، وائٹامن B6، نبی کی کچھ دن خدمت کی، کتنے فوائد! اور سارے وائٹامن سے بڑھ کر یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدو شریف سے محبت کر دی۔ آج بھی اس کا تذکرہ جو ہے وہ عزت سے ہوتا ہے۔ یہ ہے نبیوں کے قدموں میں پڑنے کا نتیجہ۔ امیر اہل سنت جنہوں نے مسلک اہل سنت کو پھیلایا ہے، میں اس لیے کہتا ہوں مجدد مسلک اہل سنت، بھائی میں تو اپنے مولویوں کی عزت کروں گا پہلے، بعد میں دیکھیں گے کن سے اتحاد و اتفاق کرنا ہے۔ تو انہوں نے خوب حل بتا دیا آپ کو کہ کس طرح ثواب کما سکتے ہو کچن میں۔ انہوں نے کہا کہ کدو شریف کا پیسٹ بنا کر اپنے فریج میں رکھ لو، جب بھی کبھی ہنڈیا پکانے لگو تو تم وہ پیسٹ تھوڑا سا نکال کے اس کے اندر ہنڈیا کے اندر ڈال دو، فوائد بڑھیں گے، ٹیسٹ بڑھے گا، سنت بھی پوری، عشق مصطفیٰ بھی بڑھ گیا۔ اور یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا، نہیں خراب ہو، آپ جو مرضی تھوڑا سا اس کے اندر ڈال دو، سنت۔ اور میرے والد گرامی بچپن میں مجھے یہ یاد ہے، میں اسی لیے کہتا ہوں بچپن میں باتیں کرتے رہا کرو، کبھی نہ کبھی یاد آ جاتی۔ میرے والد گرامی پیر طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ مجھے کہا کرتے تھے جب میں ہی سبزی لینے جاتا تھا، کہتے تھے بیٹے جب گھر سے چلا کرو تو کدو شریف کی نیت کر کے چلا کرو، مل جائے تو پہلے تھوڑا سا وہ لے لو، اس کے بعد باقی سبزی لے لو، نہ ملے تو تیرے جانے کا تجھے ثواب مل جائے۔ یار بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں بھائی صاحب۔